ایک قہوہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ قہوہ ایسا زبردست ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز بھلوا دے گا۔ اس کو ہلکا کوٹ لیں اور کوٹنے کے بعد جو ہے اس کو اسی طرح جیسے پتی ابالتے ہیں ایسے ابالیں، چاہے دودھ ملا لیں، بغیر دودھ کے استعمال کریں ہر موسم میں، اور خاص طور پہ موجودہ موسم اس میں تو یہ قہوے کی کمال ہے۔ یہ بھی ایک راز ہے، اس کا فارمولہ ایک راز ہے۔ یہ یہاں نا لاہور میں ریلوے روڈ ہے، لاہور میں اسٹیشن سے ریلوے روڈ ہے، وہاں ایک بلڈنگ ہے، اس کا نام ہے امرت دھارا بلڈنگ، ایک ہندو کی بہت پرانی بلڈنگ ہے۔ وہ دور تھا آدھے آنے کی اور بعض اوقات اس سے بھی کم قیمت کی بوتل ملتی تھی، اس کا نام امرت دھارا تھا۔ وہ ہر بیماری کا فرسٹ ایڈ تھا، ایمرجنسی علاج تھا۔ اتنی زیادہ بکتی تھی گمان اور خیال سے بالا تھا۔ اور اس کے مالک کی بہت بڑی بڑی بلڈنگز تھی، بہت بڑی بڑی، ہر بڑے شہر میں، دلی میں، بمبے میں، کلکتہ میں، لاہور میں وغیرہ۔ تو انہوں نے ایک قہوہ نکالا اس دور میں، اس کی ایک سادہ سی پیکنگ ہوتی تھی لیکن اس دور کی شاندار پیکنگ تھی کہ یہ قہوہ وہ ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ جو شخص بستر مرگ پہ ہے، بس موت کے لیے اب اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہے ہیں، اس کے منہ میں چند قطرے قہوے کے ڈال دیں، بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اور اس کے بڑے فائدے، بہت فائدے، میں اس کے فائدے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس کے پھر فارمولے کو، اس کے نسخے کو لینے کے لیے بڑے لوگوں نے کوشش کی، بہت زیادہ لوگوں نے کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی۔ اس کے فارمولے کو ایک بندے نے لیا اس سے، ایک گلاب دیوی ہسپتال ہے لاہور میں، یہ اس دور میں جنگل تھا آپ کے فیروز پور روڈ پہ۔ لالا لاجپت رائے ایک ہندو لیڈر تھے، لالا لاجپت۔ آج بھی لاہور میں لاجپت روڈ بھی ہے اور جگہ کا نام بھی ہے، لاجپت اب بھی ہے۔ ان کی والدہ کو ٹی بی ہو گئی، اس کا نام تھا گلاب دیوی والدہ کو۔ اس دور میں ٹی بی بہت عام تھی، تو انہوں نے والدہ کی یاد میں، رئیس تھے جیسے سر گنگا رام بہت رئیس اعظم تھے، انہوں نے دلی میں ہسپتال بھی بنایا، ہمارے یہاں قریب ہے سر گنگا رام کا ہسپتال۔ تو لالا لاجپت رائے نے یہ گلاب دیوی ہسپتال یہ سارا، تو انہوں نے یہ فارمولا پھر کسی طرح سے اس ہندو تاجر سے لیا، اور پھر عام ہوتے ہوتے کسی طرح ایک صاحب کو ملا، اس سے پھر مجھے ملا، ایک لمبی کہانی ہے، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو عام کر دینا۔ تو یہ کئی سالوں سے اس کو میں نے عام کیا۔ یہ مجھے جہاں تک یاد ہے، میں نے اس کو جو عام کیا تھا وہ غالباً 1988 میں، کیونکہ مجھے 1988 میں اس کی تحریر کا ریکارڈ غالباً مل جائے گا جو میں نے لکھا تھا۔ 88 کو کتنے سال ہو گئے؟ 36 سال ہو گئے۔ تو یہ 36 سال سے تو میرے تجربات میں آ رہا، اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو میں بھول نہیں رہا، تو 1988 میں نے اس کو لکھا تھا، اس کے فائدے، اس کے تجربے، اس کی بہت زیادہ، ہاں کتاب میں بھی ہے یہ۔ تو میں چاہ رہا ہوں یہ نیٹ پہ ڈال دیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ یہ دونوں ورقے ہی ڈال دیں، سارے یہ ڈال دیں اسی قہوے کے نام سے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں۔ اس کے فائدے بتانا شروع ہو گیا نا تو پھر آپ مجھے قہوہ بنا لیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میں ایک دفعہ گیا تو میں ان سے محبت کرتا تھا، 96 سال کی عمر میں فوت ہو، حکیم آ رہا ہو، پیر مجھے ہٹاؤ، مجھے گھول کے کھا جائے گا، مجھے گھول کے کھا جائے گا، ایسی بولتے تھے، اللہ والے تھے۔ یہ بہت عجب قہوہ ہے، بہت عجب قہوہ، اور لاکھوں لوگوں نے اس کو استعمال کیا، اور اس دور میں لاکھوں روپے اس بندے نے کمائے، اور اس دور کے لاکھوں، آج سے 100 سال پہلے سے زیادہ کے لاکھوں کا لاکھ آج کے کروڑ نہیں ہے، ارب بھی شاید نہ ہو، نہیں ارب بھی نہیں، شاید ارب سے بھی زیادہ ہو۔ یہ وہ چیز ہے، وہ چیز ہے۔ اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد صاحب بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں تو نہیں کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس وقت تھا ہی لاکھ، 9 لکھا ہار، 9 لکھا بازار، لکھ، ہاں دعا ہوتی تھی، لکھ تھی نہیں تھے، ہزار تھی، لکھ ہو جائے تو یہ دعا ہوتی تھی۔ تو یہ قہوہ بہت فائدے مند ہے۔ غلطی کی میں نے اس کو چھپوا کے نا آپ کو اس کو کاغذ دے دینا تھا، چلو اس میں نیٹ میں ڈال دیں گا، اس میں دیکھ لیں گے، اس کی پوسٹ اس کو ڈال دیں، ڈال کے نا تو ہر بندے کو یہ اپکری کی اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ بادیاں خطائی 100 گرام، لونگ 20 گرام، دارچینی 20 گرام، بڑی الائچی چھلکا سمیت 20 گرام، چھوٹی الائچی چھلکا سمیت 50 گرام، باریک پیس لیں، اور چوتھائی چمچ چھوٹی 1.5 کپ پانی میں ابالیں، 1 کپ رہ جائے، میٹھا ڈالیں، شہد جو بھی، اس کو چسکی چسکی پیئیں، بہت خوش رنگ بھی ہے، خوش ذائقہ بھی ہے، اور فائدے تو پھر آپ پوچھیں نا پھر اس کے فائدے، کہ اس دور میں یہ اس کے فائدوں میں لکھا ہوا تھا کہ جس کے ہاتھ پاؤں جوڑ لیے ہوں اور بندہ بس الوداع، اس کے منہ میں اس کے چند قطرے ڈال دیں، یہ اس کے فائدوں میں
اور بھی اس کے بہت فائدے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ کوئی اچھی چیز ہو جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، وہ چیزیں اکٹھی کر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے انسانیت کو نفع پہنچے۔ وہ روحانی تحفے ہیں یا طبی تحفے ہیں، کوئی بھی چیز ہے جس سے انسانیت کو نفع پہنچے، اللہ میرے جذبوں کو سچا کر دے۔ یہ میرے پرانا آرٹیکل لکھا تھا، اس کا نام تھا شیرازی قہوہ، بہت پرانا۔ اس کے بڑے عجیب فائدے ہیں، بہت عجب فائدے ہیں۔ بادیاں خطائی 100 گرام، لونگ 20 گرام، دارچینی 20 گرام، بڑی الائچی چھلکا سمیت 20 گرام، چھوٹی الائچی چھلکا سمیت 50 گرام۔ انار استعمال کریں۔ انار لیتے ہوئے نا یہ سوچیں کہ ہم باہر کی چیزیں کتنے کی لیتے ہیں جن کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد الٹے ڈکار آتے ہیں، اور الٹے ڈکار آنے کے بعد رات کو خواب آتے ہیں۔ ہمارے انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سامنے بیٹھتے تھے، وہ فرماتے تھے، ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ کہتے تھے ایک دفعہ صبح غصے میں آ گئے، مجھے جنات انجیکشن لگا رہے تھے، اٹھ کے اس نے ہاتھ مار دی، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو انصاری صاحب فرماتے تھے بھائی اس کو آلو گوبھی نہ کھلاؤ، اس کو گیس اٹھتا ہے، بادی اٹھتی ہے، پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں آج کچھ صحت کی باتیں بتا رہا ہوں، آج کچھ تندرستی کی باتیں بتا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت سے آتا ہے، ہر انار میں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب انار کھانے بیٹھتے تھے تو کوئی دانہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، کوئی دانہ بھی گم نہیں ہونے دیتے تھے۔ انار کے ایک ایک پرت کو کھول کھول کے اس میں سے دانہ نکالتے تھے، فرماتے تھے شاید یہ دانہ جنت کا ہو، شاید یہ دانہ جنت کا ہو، کیونکہ جنت میں انار کے بہت تذکرے ہیں۔ انار استعمال کیا، آج کل انار کا سیزن ہے، اور بہترین انار بتاؤں کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ہلکا کھٹاس ہو۔ دہی کی سب سے بہترین ترتیب یہ ہے، دہی دنیا کا سب سے بہترین وہ ہے جس میں ہلکا کھٹاس ہو، اور جو سارا میٹھا دہی ہے وہ کچا ہے، وہ صحت نہیں ہے۔ دہی جو 100% پکا ہوتا ہے اس میں ہلکا کھٹاس آئے گا، اور اصلی دہی ہے ہی وہی۔ مجھے ایک صاحب نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا جو میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، پیٹ بڑھنے کا۔ یہ آپ ازارمند باندھتے ہیں تو ازارمند کی گرہ، یہ میرے ہاتھ میں گرہ ہے، یہ ناف کے اندر ہو، یہ ناف کے اندر ہو، بس یہ اس وقت یہ میری ناف کے اندر ہے، کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، کبھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ پیٹ کا تعلق ناف سے ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اور جو لوگ ناف کو اکثر تر رکھتے ہیں، یہ بھی ٹوٹکا ہے، ناف کو تیل سے تر رکھنے کے اور بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ نہیں بڑھنے دیتے، ناف کو تیل سے تر رکھے، بہترین زندگی، صحت مند زندگی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جس میں آپ کی زندگی میں مشکلات، مسائل نہیں ہیں، الجھنے نہیں، آپ کی زندگی بالکل صحت مند زندگی، بہت صحت مند زندگی۔ یہ چھوٹے سے ٹوٹکے ہیں۔ ایک قہوہ بتانا چاہوں گا جس میں چاہوں گا کہ آپ وہ اپنی قہوہ اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں، اور وہ قہوہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور استعمال کریں۔ اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے ہیں، چند فائدے بتاتا بھی ہوں، قہوے کی ترکیب بھی بتاتا ہوں، اور چند فائدے بھی اس کے بتاتا ہوں۔ یہ قہوہ آپ کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد، اس کا تعلق ایسے کھانے سے نہیں ہے۔ دن میں 2-3 دفعہ یہ قہوہ پیے، چسکی 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 چسکی، گھونٹ گھونٹ نہیں، آپ یہ قہوہ گھونٹ گھونٹ نہیں، چسکی چسکی یہ قہوہ پیے۔ جب یہ قہوہ پیئیں گے آپ، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے جسم میں ایک تبدیلی ہے، اور اس قہوے سے جو بیماریاں جاتی ہیں وہ بیماریاں ذرا آپ غور سے سنتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں، اس بیماریوں میں آپ توجہ کرتے چلے جائیں۔ موٹاپے کا تو دشمن ہے یہ قہوہ، کولیسٹرول کا، چربی کا، یوریا اور یورک ایسڈ جو بڑھ گیا ہو اور کہتے ہیں دنیا کی کسی دوا سے نہیں جاتا، اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ یورک ایسڈ کا، موٹاپے کا، جسمانی کمزوری کا، اعصابی کمزوری کا، یہ بہت ہی بے مثال باکمال علاج ہے۔ اور آپ 5 دانے بڑی کشمش منقع، 5 دانے لونگ، 5 دانے، اور دارچینی کے 2 بڑے ٹکڑے، ان کو ہلکا ہلکا کوٹ لیں، ہلکا ہلکا کوٹ لیں، ہلکا کوٹ کے ان کو 2 کپ پانی میں ابالیں، ہلکا ابالیں، رات کو رکھ دیں، ڈھانک کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے اس کو خوب ملیں، مل کے پھر ابالیں، ابالنے کے بعد بھی ملیں، غور سے سمجھیں، اس کو ابالنے سے پہلے ملیں اور ابالیں، 1.5 کپ رہ جائے یا 1 کپ رہ جائے، اس کو اتار لیں، خوب چھانیں، اور چھاننے کے بعد ایک بڑے سائز کا لیمو اس میں نچوڑ دیں، گرم گرم بس دبا کے حل، بالکل آسان، بالکل سستی، بالکل کم قیمت اور صحت مند۔ اب آپ خود سوچیں، اناب ہے، منقع ہے، لونگ ہے، دارچینی، اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور لیمو ہے، اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا۔ شاہ عالم ثانی کے دور میں شاہ جہان آباد میں ایک بابا جی تھے، گاؤں دیہات میں رہتے تھے، گاؤں دیہات میں جنگل سے لکڑیاں چنتے تھے، بیچ دیتے تھے، کوئی چھوٹا سا جانور لیتے تھے اس کو آگے بیچ دیتے تھے، بکری، بھیڑ، جو بھی، باقی سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ پیشے کر کے آپ اپنا پیٹ پالتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، مغل بادشاہ نے، مجھے اس سے بلاؤ۔ ان کے پاس گئے تو مغل بادشاہ نے اٹھتے ہوئے انہیں ایک اشرفیوں کی تھیلی بڑی محبت سے کہنے لگے، آپ لے جائیں، میرے پاس بہت اشرفی، لیکن آپ کے پاس تو فقر ہے، غربت ہے، سب تنگدستی ہے، سفید پوشی ہے، کہاں اشرفی؟ کہا میں اگر دکھا دوں گا اتنی آپ کے پاس بھی نہیں۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، میری لے نہیں رہے، اپنے پاس ہے؟ تو بادشاہ نے کہا پھر دکھائیں۔ مسلح پہ بیٹھے، مسلح اٹھا کے ایسے نیچے مٹھی بھرتے، ایسے مٹھی بھر کے ادھر پھینکتے، چھن چھن اشرفیاں، ادھر مٹھی پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے۔ بادشاہ پریشان ہو، اتنی اشرفیاں پھینکی، کہا جیسے اولے برستے ہیں زمین سفید ہو جاتی ہے،
اتنی اشرفیاں پھینکی، بس ایسے آتے اٹھاتے تھے، پھینکتے جاتے تھے، پھینکتے جاتے، اور ہاتھ سے اشرفیاں نکلتی تھی ایسی جیسے بارش ہو، باپ قدموں میں کہنے لگا یہ اشرفیوں کا راز مجھے بھی مل سکتا ہے، تو اسے اپنے خزانے بھول گئے، اسے اپنے خزانے یہ اشرفیوں کا راز کہاں مل سکتا ہے؟ کہا کیسے ملے گا؟ کہا استغفار کثرت سے کیا کر، استغفار کثرت سے کی، استغفار کثرت سے کی، زمین کی آخری ساتویں حصے میں، اب یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، توجہ طلب ہے، کہا کہ یہ راز مجھے دنیا بھر گئی، سفید ہو گئی، یہ مجھے بھی بتا دے، کا استغفار کر لو۔ فرمایا جب تو استغفار کرے گا، اب سنیں جو لفظ کہنے لگا ہوں، اللہ ساتوں زمین کے نیچے کے جو خزانے ہیں وہ پہلی زمین پہ لے آئے، نیچے سے اوپر اللہ پہلی زمین پہ لے آئے گا، اور جب تو استغفار کو کثرت سے کرے گا، اللہ زمین کے اوپر خزانے آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے۔ پھر فرمایا دو شکلوں میں تجھے خزانے ملیں گے، یا خزانہ اپنی اصلی حالت میں ملے گا، یا اللہ تیرے کاروبار میں، تیرے رزق میں، تیری عزت میں، تیری صحت میں، تیری برکت میں، تیری عطا میں اللہ خزانوں کے دروازے کھول، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ خزانوں کے دروازے کھول۔ استغفار کر۔ فرمایا میں نے استغفار کیا اور بہت زیادہ کیا، اب عالم یہ ہے کہ میں نیچے سے مٹی اٹھاتا ہوں اور مٹی اٹھا کے ایسی مٹھی میں ڈالتا ہوں، پھینکتا ہوں، اشرفیوں کی نیت کرتا ہوں، اشرفیاں بن جاتی ہیں، دینار سونے کی نیت کرتا ہوں، سونا بن جاتا ہے، ہیرے کی نیت کرتا ہوں، ہیرا، جواہرات، لال، زمرد، عقیق، مرجان، جس اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان دو مبارک بولوں میں رکھے ہیں، اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، صرف دو لفظ ہے بس۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی، انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی قسم۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں، ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے، فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے، دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی، انشاءاللہ۔ وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ۔ اتنا طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ دو خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ پرسکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے، مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے، انگلیوں کا رخ، مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا، جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے، اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا۔ میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، والتین والزیتون، پھر انگوٹھا کھول دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پانچویں انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے چھٹی انگلی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں۔ ٹھیک ہے، یاد ہو گیا؟ اب مٹھیاں بند کریں، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں، مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے رہیں، والتین والزیتون، 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 والتین والزیتون۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھول دیں، اب پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون، انگلی کھول دیں شادر، پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون، والتین والزیتون، تین والزیتون، تین والتین، تیسری انگلی کھول دیں، پڑھیں پھر، والتین والتین والزیتون، والتین، 10ویں انگلی کھول دیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں، اور ذرا اونچا لے جائیں۔ حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسے مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، اوپر لے جا کر
سر سے بھی اوپر ہاتھ لے جا کر سر جھکا کر پڑھیں والتین والزیتون، والتین گڑ گڑا کے پڑھیں والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون، وجدان سے پڑھیں والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون۔ اب ان ہتھیلیوں میں دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں اپنی، اب اس کو پورے بدن پہ پھیریں، اپنی نسلوں کا تصور کریں، اپنے گھر والوں کا تصور کریں، ساری امت کا تصور کریں، پورے بدن پر اس کو۔ اللہ اکبر، کیا مبارک ہے آپ کو، کیا سعادت ہے آپ کو، کیا برکت ہے آپ کو۔ آپ نے وہ عمل کیا، درویش کرواتے تھے سال میں ایک دفعہ، منزلیں مارتے مارتے لوگ اس عمل کو کرنے جاتے تھے، اور جاتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت نصیحہ کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو تسلیاں دیتے تھے کہ دیکھو خیال کرنا، تم پریشان نہ ہونا، ہم نے والتین والزیتون کا عمل کیا ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ یقین جانیے، میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا، کہیں نہیں پڑھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی ہو۔ دیکھیے، ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے، اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں۔ پہلے بطور سزا نواب، بادشاہ، راجے، مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا تھا، اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے، اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے۔ 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف، ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف۔ اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے، انگلی نہیں لگائی جاتی اسٹامپ پہ، اسٹیمپ پہ، نشانی کے طور پر۔ اس انگوٹھی کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے، جہاں یہ جسم کی طاقت ہے، جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے، وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے، میں انگوٹھی کو ایک مشین کہتا ہوں، اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے تو بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں۔ آج ہم اس انگوٹھی کو راز کھولتے ہیں، اور ایسے ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہے ہماری طب کی کتابوں میں، ہماری ہندی طب کی کتابوں میں، یونانی کتابوں میں، پرانی ہزاروں سالوں تاریخوں میں اس انگوٹھی کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ میں چند راز آپ کو اس انگوٹھی کے بتاتا ہوں۔ کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب ہے، آواز بند ہے، ٹانسلز ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے، آپریشن ضروری ہے، یا یہ ہے کہ اتنے پیپ آ رہی ہے اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے، اس میں ورم ہے، یہ ایک فائدہ۔ اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کی مالش کریں، یہ دیکھیں ایسے مالش کریں، ایسے مالش کریں، اور خوب مالش کریں، اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے تیل کے ساتھ، اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ہاتھ، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے۔ ہلکی 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 مالش کرتے رہیں۔ اب دیکھیں میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا، بہت گرم ہو گیا۔ اس کے بعد اس پہ کو پٹی باندھ دیجیے۔ ایک ٹوٹکا تو یہ ہے، ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں، اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے۔ آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ لیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے، میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں، ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے آپ اکری والے ہیں؟ ہاں۔ کہا آپ کا یہ ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں، ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسلز میں پیپ پڑ گئی تھی، پس پڑ گئی تھی، اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا، اور اس کا دماغ، آنکھیں، نظر، اعصاب کمزور تھے۔ میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں، میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ پھر اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں۔ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائی ہیں۔ ایک ترکیب پھر سن لیجئے، کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کی خوب مالش کیجیے، اتنا مالش کریں، اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو، گرما گرم ہو جائے۔ اس کے بعد اس میں پٹی باندھ دیجیے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو۔ آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں۔ اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی
مالش کا آپ کمال دیکھیں گے یہ گردن سے اوپر، بس یہاں دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو تو ختم ہو جاتی ہے، ایک انسان ایک کھجور۔ سارے درخت اوپر سے کاٹ دو شاخیں نکل آتی ہیں، کھجور کو اوپر سے کاٹو مر جاتی ہے۔ انسان کو جہاں سے کاٹو نہیں مرتا، اوپر سے کاٹ دو انسان مر جاتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے گردن کے اوپر کی زندگی، اس میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، دماغ ہے، اعصاب ہے، پٹھے ہیں، ہماری بول ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہماری نظریں ہیں، ہمارے دماغی جسمانی یہ ساری قوتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو کچھ بھی ہے اس کا اس انگوٹھے سے بڑا تعلق ہے۔ ہماری پوری دنیا میں اس وقت ہاتھ کو دبانے اور جسم کی مالش کرنے اور جسم کے پوائنٹ کو دبا کے، مختلف حصوں کو دبا کے اس کا علاج، یہ رواج بڑھ رہا ہے۔ کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے، کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے، کوئی کیا، یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانے، ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دیے، اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ دو چیزوں پہ ٹوٹ پڑا، رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں۔ ادھر کھانے کھاتا ہے پھر گولیاں کھاتا ہے۔ اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونوں قریب قریب ہوتی ہیں۔ آپ اس انگوٹھے کے راز کو سمجھیں۔ اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، آنکھیں، نظریں، دماغ روشن، اعصاب، اور آپ گلے کے مریض ہیں، یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض ہے اور گلے کی کوئی مرض ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، آواز میں خرخراہٹ ہے، گلا کام نہیں کر رہا، گلا سوج گیا ہے، یا اس گردن میں درد ہے، ایسے کرنے سے، ہلانے سے درد ہے، اور یہ گردن کے درد کی وہ کمزوری کی وجہ سے کالر لگایا ہوا ہے، اعصاب کھچے ہوئے ہیں، تاکہ ہر وقت تناؤ کا شکار رہتے ہیں، اب چند دن میری تھوڑی سی بات مان لیجیے۔ آپ دوائی نہیں چھوڑنا چاہتے، میں اصرار نہیں کروں گا، لیکن چند دن اس انگوٹھے کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجیے، خوب زیادہ تیل لگا کے، کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل آپ مالش کر کے لگائیں تو سے خوب مالش کیجیے، اور جب گرم ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیں۔ یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں، بھول بیٹھتے ہیں، اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک اور زندہ زندگی پھر لوٹ آتی ہے۔ یہ اب تک کتابوں میں ہے، یہ اب تک سینے میں ہے، یہ اب تک تجربات میں ہے، چند لوگ جانتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پوری امت کو، پورے عالم کو، پوری انسانیت کو، ہر مذہب، ہر فرقے کے لیے آسانیاں ہوں، راحتیں ہوں، خوشیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں، اور ان کے لیے یہ ٹوٹکے عام کروں۔ چھپتے ہیں اپنی میگزین میں، لوگ لیتے ہیں بہت کم لوگ، لیکن جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے، آنکھیں روشن رہیں، اور میں چمک باقی رہے، پھر انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد تک کی، اور آواز صاف رہے، اس انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں، اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے، تو آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے، نہ کرنا پڑے، اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے، اعصاب مضبوط رہیں، طبیعتیں نشاط اور بالکل چست رہیں، تو کون سا گھاٹا ہے؟ اس میں تو کچھ پیسہ نہیں لگ رہا، کچھ نہیں لگ رہا۔ میں تو آپ کو وہ ٹوٹکا بتایا ہے، ایک صاحب مجھے ملے، وہ کہتے ہیں میں مالش کرتا ہوں اور ایک اسم پڑھتا ہوں، وہ اسم نہیں ہے، اور یہ اسم پڑھنے اللہ کا ہر نام مبارک ہے، ہر درود، ہر چیز میں خیر ہے، اصل اس کی مالش ہے۔ اس وقت یہ جو ہمارا جسم ہے نا، جسم کا اوپر کا حصہ سب سے زیادہ آلودگی سے متاثر یہی ہوتا ہے۔ وہ تابکاری کے اثرات ہیں، وہ گاڑیوں کا دھواں ہے، وہ دھول ہے، وہ فیکٹریوں کا دھواں ہے۔ ہماری فضاؤں میں تابکاری بہت زیادہ ہے، آلودگی بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو آلودگی کا ایک ٹوٹکا دیتا ہوں، یہ میرے پاس صفحہ ٹیشو پڑا ہوا ہے، ٹیشو ہے۔ آپ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں آلودگی بہت زیادہ ہو، اپنے ناک کے اندر کر کے تھوڑا سا ٹیشو ایسے پھیریں، اور آپ دیکھیں گے آپ کے ناک پہ سیاہ داغ پڑ جائے گا، اس پہ ٹیشو پہ، اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو ناک سے باہر ہے، اس سے زیادہ آلودگی اندر گئی ہے، اس سے کہیں زیادہ آلودگی اندر گئی ہے۔ اور پھر یہ آلودگی جا کے ہماری نظروں کو، ہماری یادداشت کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے اعصاب کو، ہماری قوت فیصلہ کو،
اور ہماری گردن کو، جس کی وجہ سے ہمارا سر تھما ہوا ہے، اس کو متاثر کرتی ہے۔ پھر اس کے لیے ہم طرح طرح کے ٹوٹکے، طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کا نظام سنبھالتے ہیں اور آخر تھک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آلودگی سے بچنا ہے اور 100% بچنا ہے آلودگی سے، اور پھر آلودگی کے علاوہ ہمارے جسم کی جو اگر بیماریاں ہیں، سر کے اوپر کی، گردن کے اوپر کی، یا کندھوں سے اوپر سارا نظام، اگر اس میں بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جلدی نکل آئیں، تو انگوٹھے کی خدمت کریں۔ انگوٹھے کو تھوڑا سا وقت دیں۔ یہ چھوٹا سا وقت، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی خدمت آپ کی جسم، فٹنس اور طبیعت اور راحت ایسی حیرت انگیز، بہت لاجواب۔ بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، ان کی مالش کریں، سلا دیں، ہلکی ہلکی مالش کریں، بڑوں کو اس کی عادت ڈالیں، لوگوں کو اس کے فائدے بتائیں۔ چھوٹا سا عمل ہے پر اس کے نتائج، اس کے رزلٹ اور اس کے کمالات اتنے زیادہ کہ انسان جب مایوسی سے بالکل اتنا کہ آخری مایوسی میں چلا جاتا ہے، یا پھر اس کا علاج صرف سرجری ہوتا ہے، یا پھر اس کا علاج ساری عمر دوائیں کھانا ہوتا ہے، یہ اس مایوسی کے اندھیروں سے نکال کے حیرت انگیز اجالوں میں لاتا ہے، اور حیرت انگیز انسان کو صحت اور تندرستی پہ لاتا ہے، بہت سے۔ تو اگر آپ ان بیماریوں سے، ان مشکلوں سے، ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند زندگی گزاریں، تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے، اس انگوٹھے کو وقت دیجیے۔ چلو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، اس انگوٹھے کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو میری باتوں کی تصدیق حیرت انگیز ملے گی کہ انگوٹھے کا ہماری جسم کے ساتھ، دماغ، اعصاب، پٹھوں، نظر، یادداشت، گلے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایک راز ہے بڑا عجیب۔ اگر لاجواب بچوں کا قد چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قد دراز ہوں اور بہترین قد ہو، ان بچوں کو یہ انگوٹھی کی مالش کرواؤ۔ یہ دیکھیں، ایسے ایسے ان بچوں کو مالش کرو۔ 18 سال کی عمر تک تو مالش کرائیں، 18 سال کی عمر کے بعد پھر چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ مالش کریں، آپ کی نسلیں صحت مند رہیں گی، آپ کی نسلوں میں تندرستی، صحت اور فٹنس رہے گی، قد دراز ہوں گے، اعصاب مضبوط ہوں گے، اور طبیعت ان کی بہترین رہے گی۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ معذوری سے بچیں گی، کان معذوری سے بچیں گے، گلا معذوری سے بچیں گے، ان کے بول معذوری سے بچیں گے، اور لمبی عمر بھی ہوگی تو طبیعت میں ہمیشہ پرسکون صحت اور پرسکون طبیعت رہے گی۔ یہ میرا ٹوٹکا یاد رکھیے گا، اور بھی بتاتا رہوں گا۔ آپ کے پاس ٹوٹکے ہوں مجھے ضرور دیجیے گا، آپ بھی مجھے بتائیے گا، لیکن یہ ٹوٹکا میری طرف سے آج آپ کو بہترین گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ نہ چھپائیں، انسانیت کے لیے خیر پھیلائیں۔ انسانیت کو بہت ضرورت ہے اس وقت، مخلوق پریشان ہے۔ آئیں ہم مل کے مخلوق کے کانٹے چن لیں اور پھول بکھیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔